تخا 23 جولائی 1975 بمقام ٹنڈو الایار سندھ حضرت مولانا عبدالکریم شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. فون نمبر 56788123. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الدين ما لم يخالط الأمراء فإذا خالط الأمراء فهم لصوص الدين
يحذرون. عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه لا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء تخرج الفتنة وفيهم تعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبغض المسلمون علماءهم وأظهروا عمارة أسواقهم وتناكحوا بالدراهم أمحاهم الله بأربع خصال بالقحط من الزمان والجور من السلطان والخيانة من ولاة الأمور والنة من العدو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صب صحابي فقد صبني من صبني فقد صب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس گل کی کیا مشابہت اس گل لالا رنگ سے، اس کی بات اور ہے اس کی
بہار اور ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے طور سینا اور ہے عرش معلا اور ہے حسن یوسف اور ہے حسن محمد اور ہے ابن یعقوب اور ہے ابن عبداللہ اور ہے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا جس چمن میں سردار میرے جا کے زلفاں کھولیا لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں یا نبی اللہ آپ کا ہم سر بیچ جہاں نہیں جہاں آپ پہنچے ہیں مدنی وہ فرشتوں کا مقام نہیں یا رسول اللہ آپ کا ہم سر کوئی ہو نہیں سکتا بشر ہو یا فرشتہ ہو برابر ہو نہیں سکتا یا حبیب اللہ جن کو تیری الفت نہیں محبت نہیں وہ انسان نہیں ہمیں ملی یا نہ ملے بس مصطفیٰ ملے وہ شے ملے کہ جس کے ملے سے خدا ملے صاحب صد اعزاز و تکریم علماء امت شرفاء ملت قابل احترام نوجوان ساتھی قابل احترام میری اسلامی مائیں اور بہنیں اللہ تعالی تمامی مسلمانوں کو آقا انعامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سروری کائنات سردار دو عالم
آمنہ کی لات محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کا چل آنا اس بابرکت اجلاس میں شرکت فرمانا منظور اور مقبول فرمائے اللہ تعالی اس ناچیز پر تقصیر انسان کو حق بات کہنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے آپ بزرگ لوگوں کو اللہ تعالی حق کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کے بعد اللہ تعالی تمامی مسلمان مرد عورت کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے وقت نازک ہے دور خطرناک ہے آنے والا دور اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک نظر آ رہا ہے آج سے پہلے 1400 سال میرے آقا و مرشد ماقا و ملجا محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو فرمان فرمایا سو سچ فرمایا میرا عقیدہ ہے بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے زمین و آسمان تبدیل ہو سکتا ہے محمد کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا میرے آقا و مرشد نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جس زمانے کے لوگ مجھ پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے لا یبقى من الاسلام الا اسمہ یہ کسی مفکر محدث کی بات نہیں نوجوان ساتھیوں اگر کسی لیڈر کی بات دلچسپی سے سنی جا سکتی ہے تو سبز گنبد والے محمد عربی کا فرمان بھی سن لو وہ وقت قریب ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون اب نہیں رہا گیا تم اور ہم وہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے آپ اس مالک حقیقی سے چھپے ہوا نہیں جس کی اتنی تیز تر نگاہ ہے کہ جہاں نبی نہیں دیکھ سکتا فرشتے نہیں دیکھ سکتے امام اور ولی نہیں دیکھ سکتے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہ حقیقی مالک دیکھ رہا ہے تمہاری ہر فعل کو دیکھتا ہے وہ بھی اس کی مخلوق تھی وہ قوم بھی نبیوں کی امتی تھی جو صبح کو چھوٹی برائی کرتے تھے رات کو باندر بنے بیٹھے تھے جنہوں نے رات کو برائی کی اور صبح کو وہ خنزیر کی شکل میں آ گئے رات کو برائی کی
صبح کو ریچھ بنے بیٹھے ہوئے تھے. آج تم بھی ایک نبی کی امت ہو جو اس وقت ماؤں سے فیل کرتے ہیں، بیٹیوں سے فیل کیا جا رہا ہے، کتوں سے فیل کیا جا رہا ہے، حیوانوں سے فیل کیا جا رہا ہے. کھلم کھلا غریب کی عصمت کو لوٹا جا رہا ہے. چرس اور پھنس پی کر خدا کی قہری کو للکارا جا رہا ہے، اور نبی کی شریعت کے خلاف محمد سبز گنبد والے کو چیلنج دیا جا رہا ہے. کبوتر بازو، تیتر بازو، بناسپتی اور رسمی مسلمانوں، سنو. آپ کیا کہیں گے کہ کوئی آیا تھا پنجاب سے، میں خادم ہوں. اگر عطا اللہ صاحب بخاری مر گیا ہے تو اس کے غلام بیٹے باقی ہیں جو آپ کو جھنجھوڑ کر آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے خدا کو خدا جو مانا ہے، مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانا، تمہارے پاس نہ خدا ہی ہے نہ اس مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہی ہے. نہ تمہارے عقیدے میں خدا کی ربوبیت ملتی ہے، نہ تمہارے اٹھنے اور بیٹھنے، لباس اور شکل میں مصطفی کی مصطفی ملتی ہے. بتاؤ کیسے مسلمان ہو، کس کو خدا مانا اور کس کو مصطفی مانا؟ اور چند منٹ میں مہمان کی حیثیت سے آپ سب بزرگ میزبان کی حیثیت سے عرض کروں گا کہ جیسے آپ 5 روپے بھر کر سینما میں کچھ وقت دے سکتے ہیں، تو دل لگی سے اس بیکار کو بھی کچھ منٹ تک دلی لگاؤ سے وقت دے دو، تاکہ میں آنے والی بات کو آپ تک کچھ پیش کر سکوں. اور میرا دل بھی کیا ہے کہ واقعی چندو اللہ یار کی سرزمین میں گیا تھا کہ وہاں بھی محمد کے غلام بستے ہیں. میرے پاس خزان کا خزانہ رکھا ہوا ہے، یہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، ورنہ اللہ مجھ پر تو راضی ہوا، مجھے تو دے دیا سینے میں. کیونکہ میرے سینہ میں بغض صدیق نہیں ہے جو یہ نہ ہو، میرے سینہ میں تو صدیق کی محبت ہے، فاروق کی محبت ہے، عثمان غنی کی محبت ہے، اما عائشہ تو صدیقہ بنت صدیق کی محبت ہے. اس لیے اللہ نے مجھے اس سے نوازا. صرف مجھے نہیں، اللہ نے فرمایا جو صدیق کی محبت رکھے گا ان کے بوڑھیوں کو بھی قرآن کی دولت سے مالا مال کروں گا. صدیق کے سینہ میں جس میں صدیق کے بغض والی پلیتی موجود ہے، فرمایا میری لوح محفوظ والی کتاب محفوظ نہیں رہ سکتی. تو میرے آقا عمر مولا عمر جا محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جس نبی کے محابی اور صدقے آج ہم تم اتنی بڑی غلطی، اتنی بڑی کوتاہی، اتنی بڑی غفلت، اتنے بڑے اندھے دھند میں جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں نظرتا. ہم نے ہر اللہ کے قرآن کی نص کو توڑ کر جو ہمارے اوپر حرمت کی آجتی تھی، جو چیز مسلمان پر حرام تھی، مسلمان نے اس حرام چیز کو کھا کر حلال چیز کو چھوڑ دیا ہے. مگر پھر بھی اس بے نیاز نے ہماری شکل کو نہیں بگاڑا. وہ لڑکا موجود ہے جس نے بہن سے فیل کیا عدالت کی کرسی پر، وہ جیل کی کوٹھڑی میں بیٹا موجود ہے جس نے ماں سے فیل کیا، پر وہ انسان کی شکل میں بیٹا ہے، اس کی شکل کیوں نہیں بگڑی؟ اللہ تو اب کہاں گیا؟ فرمایا سنو محمد عربی کے امتیوں،
ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا محمد تم میں سے موجود ہے، اگر محمد عربی موجود نہ ہوتا تمہاری شکلیں بھی کبھی کی مس کر کے تمہیں بھی باندر اور ریچھ بنا دیتا۔ تمہیں میں اپنے محبوب کی طرف سے اسی کے صدقے میں نے مہلت دے رکھی، جب تک تم اپنی زندگی کے چند لمحات اس حدود محدود زندگی کے دن جب تک اس دنیا میں 1.5 گز چلتی ہو تمہیں اس کے صدقے مہلت ہے۔ جب 1.5 گز اندر آؤ گے یہ صورت مس کروں گا، وہ صورت نکالوں گا جس صورت کے لیے تو نے کمائی کی، پھر تیری قسمت ریچھ بن بیٹھے، تیری قسمت خنزیر بنے، تیری قسمت قبر کے اندر باندر بنو۔ آئے گی وہ اولاد پتہ چلے گا، وہ آنے والی۔ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل کرو تو چرچا نہیں کرو۔ ایک بات سن لو، تمہارا شکوہ ہے اور واقعی شکوہ کہ مولویوں نے دین کا ستیہ ناش کر دیا۔ واقعی ہم قصوروار، اگر آپ یہ نہ کہیں تو آپ قصوروار۔ اس لیے ہم نے دین کا ستیہ ناش کر دیا کہ ہم جیل کی کوٹھی میں چلے گئے، آپ کو اس کی بات حق کہی، جیسے نواز کی بات، جیسے قریش مکہ نے نبی کو کہا کہ یہ گمراہ ہو گیا، جیسے دولت کے دھن، اقتدار کے دھن نے حملہ کیا 11 بچوں پر، تو یعقوب کے بیٹوں نے کہا اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ، اب ہمارے ابا گمراہ ہو گئے۔ اگر ان کے کہنے سے یعقوب گمراہ نہیں ہو سکتا، قریش مکہ کے کہنے سے، ابو جہل کے پروپیگنڈا سے نبی گمراہ نہیں ہو سکتا، تو 14ویں صدی کے عیاشوں کے کہنے سے علماء حق کا بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بار نہیں، لاکھ بار فرماتے ہیں ہمارا قصور ہے، ہم نے قصور کیا کہ تمہارے رب کی پہچان ہم نے تمہارے سامنے رکھی۔ جو میں مسئلہ پیش کروں گا میں اپنی جماعت کا فرد ہونے کی حیثیت سے دماغ ہوں، مرکزی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت والجماعت پاکستان ملتان، میں اس مسئلے کا جواب دوں، اور انشاءاللہ ہمارے مسئلہ کو عالم علمی سے عالم صفری تک کوئی ماں کا بیٹا رد نہیں کر سکتا۔ جج عبداللہ ہوا جو ہمارے ہاں مسئلہ آئے گا تمہارے پاس، اس پر مہر مصطفیٰ ہوگی۔ ہم وہ مسئلہ پیش کیوں کریں جو کسی کے گھر کا ہو؟ کلمہ مصطفیٰ پر مسئلہ اور کے گھر سے، یہ تو نمک حرامی ہے، جس پر کلمہ پڑھتے ہیں مسئلہ ہی اسی کے گھر سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سن لو شریعت کی باریکی، تمہیدی بات سن لو۔ جب میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کو گھر کی 4 دیواری بھول جائے گی، یہ تو بلا مبالغہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا اور پڑھنا بھی سکھا دیا۔ بات ذہن میں رکھ لیں، شریعت کی باریکی، بھائی اپنے بھائی کی عزت کو، علماء موجود ہیں غور کریں، بھائی اپنی بہن کی، اپنے بھائی کی عزت کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھ لے تو شریعت کہتی ہے حرمت مشاہرہ ہو گئی، اس کی اولاد پر حرام ہے۔ اسی طرح اگر باپ نے بیٹے کی گھر والی پر شہوت بھری نگاہ سے ہاتھ لگا دیا، وہ بیٹے پر حرام، اس کی گھر والی اس پر حرام۔ آج وہ نہیں رہا مسئلہ،
آج تو ہے نیا دور. وہ بھائی اس اپنے بھائی کی گھر والی سے تعلق لگا رکھا, یہ اپنے اس بھائی کی گھر والی کو استعمال کرتا ہے. اب ان کے بچے ہوئے, وہ ہوئے بھائی بہن. جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کا نکاح ہوگا, یہ عیاس نہیں بولیں گے. شریعت میں عند اللہ نکاح پکیں گے نہیں, پھر زنا ہوگا, بیچ میں سے ولد و زنا پیدا ہوں گے. پھر وہ بھائی بھائی پھر بڑے ہوں گے, پھر نکاح ہوگا, پھر ولد و زنا ہوں گے. اب حرامی در حرامی, نسل در نسل حرامی. ہنسنے کا وقت نہیں ہے, ابھی سے آپ ہنس گئے. سالے نے سالی کو ہاتھ لگایا, اس کا نکاح بھی ختم, اس کا نکاح ختم. اس کی نسل حرامی, اس کی نسل حرامی. باپ نے اپنی نو صاحبہ کو چھوڑ دیا. اب نو صاحبہ نے دیکھا کہ گھر والا تو ہے ملازمت میں. اگر کہتی ہوں گھر والے کو وہ دیندار ہے, 4 بچے رل جائیں گے, مجھے وہ تو ختم کر دے گا. چپ کر بیٹھی. جتنے بچے ہوئے حرامی, اس کے بچے ہوئے حرامی. اب نسل در نسل حرامی در حرامی, حرامی در حرامی. ادھر سے ساس کو بغل میں, ادھر سے بیٹی کو بغل میں. اس کا نکاح بھی ختم, اس کا نکاح بھی ختم. اس کی نسل حرامی, اس کی نسل حرامی. اب جس گھر میں سب حرامی پیدا ہوں, اتفاقی نسل ہو, اور خدا رسول کی بغاوت کے وہ حرامی نسلیں پیدا ہوں, حرامی کو کیا معلوم, اس بد قسمت انسان کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کیا ہے, وہ مصطفیٰ کیا ہے, اور مصطفیٰ کے وہ یار کیا ہے, علماء کیا ہے, صلحاء کیا ہے, ایمان اور اسلام کیا ہے. پھر حرامی کا تعلق ہے شے نما. حرامی, حرام خور آئے خدا کے گھر میں, یہ خدا کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ غیور خدا ہے. خدا غیور خدا ہے. اب ہماری یہ قصور نہیں جو مسئلہ آپ کے ذہن میں نہ ہے. پہلے آپ اپنی بنیاد کو نظر سے دیکھیں. جو لوگ اپنے گھر کی 4 دیواری میں 4 آدمیوں کو نہیں پہچان سکتے, وہ مصطفیٰ کی ذات کو کیسے پہچانے, مصطفیٰ کے رشتے دار کو کیسے پہچانے. پہلے اپنے گھر میں 4 دیواری کے اندر اگر آپ اپنے 4 بندوں کو پہچان سکتی ہیں کہ یہ ساس روحانی ماں ہے, اسے ماں کی نگاہ سے دیکھ لیں, اور یہ بہن شادی یہ روحانی بہن ہے, یہ اپنے بھائی کی عزت اپنی ماں ہے, اگر آپ نے اسے اسی عہدے پر رکھ دیا تو پھر میں دعوے سے کہتا ہوں خدا بھی سمجھ آ جائے گا, مصطفیٰ کی ذات بھی سمجھ آئے گی, مصطفیٰ کے رشتے دار بھی سمجھ آ جائے گے. اگر گھر والوں کو آپ نے نہیں سمجھ لیا اور نہیں سمجھا تو پھر اندھے دھند جس اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھ سکتے, خدا رسول کی کیسے پہچان ہوگی. پھر آپ کے سامنے میری مرلی ہوگی, بجتی رہے گی, آپ سنتے رہیں, سر مارتے رہیں. اللہ تو کیا مسلمانوں اللہ, میں کیا عرض کر رہا تھا کہ میرے مدنی محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم لا یبقى من الاسلام الا اسمه, لا يبقى من القرآن إلا رسمه, مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. یہ کون محمد عربی سید الکونین کے بیٹے نہیں, اللہ کی قسم یہ کون ذات ہے سیدہ طاہرہ آمنہ کی لال کے بیٹے, سیدنا عبد المطلب کی پوتے, وہب کے نواسی,
ام ہانی کے بھتیجے سید الشہداء حمزہ کی بھتیجی کون مصطفیٰ دائی حلیمہ کی پلاتے بیٹے حسنین کی نانی سیدہ طاہرہ زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ کی ابی کون محمد طیب طاہر ابراہیم قاسم کی ابی ہاں ہاں کون محمد اما عائشہ الصدیقہ کے سردار اما طاہرہ ام حبیبہ کا سردار حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سردار اما میمونہ کا سردار اما صفیہ کا سردار اللہ کی قسم کون محمد یہ ہاشمی خاندان کی فرد مگر عثمان غنی کے سردار سسر علی کی سسر اور کون یہ صدیق کے داماد فاروق کے داماد عثمان غنی کی سردار یہ کون مصطفیٰ کریم آؤ یہ اپنی خاندان کے سردار ہاشمی خاندان کی سردار آدم کی اولاد سے اللہ کی مخلوقات بس وہ خالق یہ مخلوق وہ رازق یہ مرزوق وہ مالک یہ مملوک مانتے ہیں آپ یہ ساجد وہ مسجود یہ عابد وہ معبود یہ حامد وہ محمود یہ طالب وہ مطلوب یہ قاصد وہ مقصود یہ عاشق وہ معشوق یہ سائل وہ مسئول یہ حامد وہ محمود یہ کون ہے اللہ کی قسم سناؤ یہ ہے سائل وہ ہے مسئول وہ ہے محب محمد ہے محبوب وہ خدا ہے جسے خدا کہتی ہیں رب اور اللہ پروردگار کہتی ہیں یہ کون ہے جسے حامد محمود اور احمد محمد کہتی ہے جیسے نام ایک دوسرے سے نہیں مل سکتا اسی طرح خدا اور مصطفیٰ کی ذات بھی نہیں مل سکتی وہ ہے یہ ہے یہ بیٹھے تو نظرتا ہے اٹھے تو نظرتا ہے چلے تو نظرتا ہے کھائے تو نظرتا ہے پیے تو نظرتا ہے آئے تو نظرتا ہے جائے تو نظرتا ہے سوار ہوئے تو نظرتا ہے کبھی آپ اپنے علی کو کاندھوں پر اٹھا کے نظرتی ہے کبھی حسین کو کاندھوں پر اٹھا کر عیدگاہ میں جاتے ہوا نظرتی ہے اور کبھی اللہ کی قسم مکہ میں ہے نظرتی ہے مدینہ میں ہے نظرتی ہے صلح حدیبیہ میں ہے نظرتی ہے بدر میں ہے نظرتی ہے اگر آج یہاں سے چل کر بیت المقدس کی سرزمین میں ہے تمام انبیاء کے آگے نظرتی ہے پہلے آسمان دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں جب گئے تو نظرتی ہے سدرۃ المنتہا جب یہ نوری رک گئے اور بشریت کی ابتدا تھی وہاں بھی یار جوتا پہن کر نظرتی ہے کملی کی لپیٹ میں نظرتی ہے اپنے کرتا میں نظرتی ہے جب یار وہاں سے چلے اور وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا جہاں خدا کا جہاں مصطفیٰ ہے مصطفیٰ مکی ہو کر نظرتی ہے یہ لامکہ ہو کر نظرتی ہے یہ اپنے وجود انسانی میں نظرتی ہے یہ وحدت الوجود ہو کر نظرتی ہے یہ ایک رنگ روپ اور مثال میں نظرتی ہے یہ رنگ روپ سے پاک بے مثال ہو کر نظرتی ہے جو نظرتا ہے وہ مصطفیٰ ہے جو نہیں نظرتا وہ خدا ہے اللہ کی قسم جو خدا ہے وہ دنیا کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے جو مصطفیٰ ہے وہ دنیا کا رہنما امام الانبیاء اللہ خدا کو خدا مانیں گے مصطفیٰ کو آپ کیسے مانو گے خدا مانیں گے مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانیں گے اچھا وہ اس کے روپ میں نہیں آ سکتا یہ اس کے روپ میں نہیں جا سکتا اگر وہ اس کے روپ میں آئے میم کے بیچ میں تو یہ خدا نہیں رہے گا بہروپیہ بنائے گا اگر مصطفیٰ اس کے رنگ میں چلا گیا تو یہ مصطفیٰ نہیں ہوگا کہو بہروپیہ ہوگا جب وہ یہاں آئے تو اس کی خدائی ختم یہ وہاں وہ بن گئے اس کی مصطفی ختم نہ یار ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کا رہا نہ ادھر عقیدہ صحیح بنائے گی کہ نہیں اب توجہ
اللہ الصمد. میں اشارے طور پر عرض کرتا جاؤں گا، آپ سمجھتے جائیں. جبرائیل، جی مولا تیاری کرو، جاؤ آج فرش پر جاؤ. وہ دیکھا